بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین و عزیز ناظرین، دنیا انتہائی تیزی سے تبدیلی کے نشانے اور دہانے پر ہے۔ کوئی اسے آگہی اور کوئی اسے تبدیلی کا پیش خیمہ قرار دے رہا ہے۔ کوئی اسے اینڈ آف ہسٹری کا نام دیتا ہے اور کوئی سیویئر یا نجات دہندے کے آنے کی خوشخبری دیتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ مناظر بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، دنیا میں تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ جو مناظر ہمارے سامنے سے تیزی سے گزر جاتے ہیں یا بعض اوقات جن مناظر پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی یا ہم اس پہ توجہ نہیں دے پاتے، اس کے منظر اور پس منظر پہ ایک نظر دوڑائیں، جائزہ لیں کہ اس منظر کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کے منظر و پس منظر کا موضوع کیا ہے اور اس کے بعد اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کا موضوع۔ Goodbye. We love you. We will be back in some form. Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, and my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day. ناظرین، آج کا موضوع بنے گا امریکہ دو راہ پر۔ ہم نے یہ موضوع کیوں انتخاب کیا؟ جب آپ کچھ دیر بعد مناظر دیکھیں گے تو ان مناظر کے بعد جب ہم اس کے پس منظر میں جانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس وقت آج کے ہفتے کے لیے، آج کے اس پروگرام کے لیے، اس پروگرام کو ہم نے کیوں انتخاب کیا، اس موضوع کا ہم نے کیوں انتخاب کیا۔ 20 جنوری کو امریکہ کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ایک صدر جا رہے ہیں اور دوسرے صدر ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ ایک وائٹ ہاؤس سے خارج ہو رہے ہیں، دوسرے وائٹ ہاؤس میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو وائٹ ہاؤس سے نکلے ہیں وہ پچھلے 4 سالہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ جب وہ نکل رہے تھے وائٹ ہاؤس سے تو واشنگٹن ڈی سی کے اندر اور ان مناظر کو دیکھنے والے بہت سارے افراد کے اذہان میں یا زبان پہ مختلف قسم کے القاب، الفاظ گردش کر رہے تھے۔ کوئی انہیں ڈومیسٹک ٹیررسٹ کہہ رہا تھا، کوئی بغاوت پر اکسانے والا، کوئی ایکچوئل ڈینجر کہہ رہا تھا،
کوئی امریکی نظام کو نقصان پہنچانے والا کہہ رہا تھا. جس کے ذہن میں ٹرمپ کا جو تصور تھا وہ انہی الفاظ سے ان کو یاد کر رہا تھا, اور ٹرمپ بڑی خاموشی سے بقول شاعر بڑے بے آبرو ہو کر وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ نکلے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے جاتے جاتے اپنے حواریوں کو, اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. And I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. We had a lot of obstacles, and we went through the obstacles, and we just got 75 million votes, and that's a record in the history of sitting presidents. I wish the new administration great luck and great success. I think they'll have great success. They have the foundation to do something really spectacular. I will always fight for you. I will be watching. I will be listening. It is my greatest honor and privilege to have been your president. Goodbye. We love you. We will be back in some form. ناظرین, یہ ایک منظر آپ نے دیکھا جس میں ٹرمپ بڑی صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, اور ہم ایک نئے انداز سے دوبارہ آئیں گے. اب وہ کس انداز سے آتے ہیں اس پہ ہم پروگرام کے اگلے حصے میں روشنی ڈالتے ہیں. ایک اور کلپ ہم نے سوشل میڈیا سے لیا ہے کہ جو بائیڈن کی تقریر کے بعد تجزیہ نگار جس انداز سے ان کی آئندہ پالیسیوں کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں, ان میں سے ایک تجزیہ نگار خاور گھمن جو ہیں وہ فارن پالیسی کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. سماعت فرمائیں اور ملاحظہ کریں. دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن امیجیٹلی کوئی اپنا جو انٹرنیشنل ان کے معاملات ہیں, جو فارن پالیسی ہے امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جس کو آگے بڑھایا گا, اس میں کوئی میجر تبدیلیاں لے کے آئیں یا اس کے اوپر وہ ابھی کام بھی کرنا شروع کریں. فار ایگزامپل جو یاد ہوگا اسرائیل کے اندر انہوں نے اپنا کیپٹل شفٹ کر دیا تھا بیت المقدس میں, وہ ان کی طرف سے بیان ہے کہ اس کے اوپر ہم اسی طرح رہیں گے, اسرائیل کو سپورٹ اسی طرح رہے گی. جہاں تک تعلق ہے باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ, کیونکہ اسرائیل کے تعلقات وہاں پہ بڑھ رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں, امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی پالیسی میرے خیال میں اسی طرح جاری رہے گی. ہاں, چائنا کے ساتھ ایک ٹریڈ وار رہی, چائنا کے ساتھ مخاصمت لڑائی جھگڑا تھوڑا سا زیادہ رہا, اس میں کمی آنے کی توقع ہے, لیکن اس میں بھی ابھی ٹائم لگے گا. یہ خاور گمن بھی یہی کہہ رہے تھے کہ فارن پالیسی بالخصوص غاصب سونی حکومت کے عنوان سے کوئی پالیسی میں بڑی کوئی تبدیلی جو بائیڈن بھی نہیں لائیں گے. چائنا کے عنوان سے ممکن ہے کوئی تبدیلی آئے, لیکن وہ بھی قبل از وقت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا. ایک اور جو تاثر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن دونوں کا انداز مختلف ہے. ایک فولادی ہاتھ سے, چاقو, چھری اور گنوں سے اپنی بات منواتا ہے, اور ایک سفارتکاری کے میدان میں نرم, ملائم اور مخملی اور ریشمی ہاتھوں سے, گفتگو سے, مذاکرات سے, ڈائلاگ سے اپنے مقاصد اور اہداف پورا کرتا ہے. اسی تناظر میں معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک بات کی ہے, ملاحظہ فرمائیں. امریکہ میں ایک تو بائیڈن جو ہے, بائیڈن کے ساتھ ساتھ ساری اوباما کی ٹیم ہی ہے نا, تو اس لیے زبان سے اوباما نکلتا ہے. سارا اوباما, آپ سمجھ لیں کہ بائیڈن کے اندر اوباما کی روح ہے, اس کے ساتھ سارے وہی لوگ ہیں جو اوباما کے ساتھ تھے. تو اوباما کی ٹیم ہے, ساری ٹرین ٹیم ہے, اور زبردست سفارتکار ہیں جو دفاع سے پینٹاگن کے لوگ ہیں, وہ ساری دنیا پہ پورے ویل پریپیئرڈ ہیں. ایک بات بائیڈن کی
ذہن میں رکھ لیں. بائیڈن بہت نرم بات کرے گا, بائیڈن انتظامیہ بہت نرم بات کرے گی اور بہت سخت ہوگی. بات کریں گے بہت نرم, بہت ڈپلومیٹک, بہت طریقے سے ان کی بات چیت ہوگی. آپ بہت اچھے ہیں, آپ تو بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن اس کے بعد جو کام ہو رہا ہوگا نا, وہ ہو رہا ہوگا بڑا سخت اور بڑا تیز. جی ناظرین, آپ نے کچھ کلپس ملاحظہ فرمائے, کچھ تجزیے دیکھے, کچھ مناظر, اور کچھ ان مناظر کے پیچھے پس منظر سے ایک معمولی آشنائی آپ کی یقیناً ہوئی ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ معروف دانشور اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر زاہدی اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, معذرت, کافی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑا. صورتحال آپ کے سامنے ہے, کچھ مناظر ہم نے آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ آپ نے کتنے سنے ہوں گے, لیکن میں اس کا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک کہا جاتا ہے کہ عالمی سطح پر وہی قوت, وہی پاور, وہی ملک, وہی قوم غالب رہتی ہے کہ جس کے اندر 4 خصوصیات پائی جائیں. ایک, اس کی اقتصاد انتہائی مضبوط ہو. دوسرا, اس کا فوجی سسٹم یا فوجی قوت بہت مستحکم ہو. تیسرا یہ ہے کہ اس کے ادارے, اس کا سسٹم, سیاسی نظام بہت قوی, مضبوط اور پائیدار ہو. اور چوتھی بات جو کی جاتی ہے کہ جو خود امریکن اینالسٹ نے یہ بات سماجی ماہرین نے بھی کی ہے کہ وہ قوت, وہ ملک, وہ قوم, وہ اسٹیٹ دوسروں پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ جس کی سافٹ پاور اتنی زیادہ ہو کہ وہ دوسروں کو جذب کر سکے اور اپنے خیالات, اپنا کلچر اور اپنی بات ان سے سافٹ پاور کے ذریعے سے بھی منوا سکے. یہ 4 خصوصیات بتائی گئی ہیں ایک سپر پاور کے لیے, اور یہ خود مغربی دانشور یہ بات کہتے ہیں. میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ اس وقت امریکہ سافٹ پاور کے عنوان سے کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس وقت کیا امریکہ کے پاس کوئی ایسا نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ پوری دنیا پہ رول کرنے کا اپنا وہ خواب پورا کر سکے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, میں نے آپ کا تجزیہ جو ہے وہ پورا سنا ہے, اور جو آپ نے دوسرے کوٹس کیے ہیں وہ بھی میں نے سن لیے. پہلے میں ایک جملہ صرف اس حوالے سے کہوں گا کہ کیا نئے امریکی صدر کے آنے کے بعد کوئی بڑی تبدیلی آئے گی امریکہ کی پالیسی میں یا نہیں آئے گی. تو یہ بات جیسا کہ آپ بھی بیان کر رہے ہیں اور لوگ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے, کیونکہ پالیسی جو ہے وہ امریکی صدر اکیلا نہیں بناتا بلکہ کئی ادارے مل کے بناتے ہیں. پالیسی میں تو تبدیلی نہیں آتی, اور امریکہ کی بات نہیں ہے, دنیا کے زیادہ تر ممالک میں اب صورتحال یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پالیسی پر جو امپلیمنٹیشن کا کام ہے وہ اصل میں ہوتا ہے انتظامیہ کا. تو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جس کو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجی, حکمت عملی, تو یہ حکمت عملی مختلف جماعتوں کی مختلف ہوتی ہے. ڈیموکریٹس کی اور ہے, ریپبلکنس کی اور ہے. تو وہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر تبدیلی ہوگی, اور اس تبدیلی کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ فرق پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں پڑے گا, کچھ نہ کچھ فرق اس میں پڑے گا. بعض ممالک سے تعلقات میں گرم جوشی جو ہے اس کے اندر کچھ کمی آئے گی, اور بعض معاملات جو بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور بلا وجہ ماحول کو کشیدہ بنا رہے تھے ان کو کچھ کم کیا جائے گا. بہرحال زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی, پالیسی میں نہیں آئے گی لیکن اسٹریٹجی میں آئے گی. دوسری بات جو اصل میں آپ کا سوال ہے وہ نہایت اہم ہے, اور اس کا تعلق اصل میں کسی بھی نظام سے ہے, اس کی فلسفی سے ہے, تو اور اس کے پیچھے ہونے والی آئیڈیالوجی سے. تو دیکھیں, اصل میں تو اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو گزشتہ 200-300 سال میں جو نظام انسان نے بنائے ہیں, مادی نظام, خواہ وہ کیپٹلزم ہو یا وہ سوشلزم ہو, یہ بنیادی طور پر گاڈ لیس سسٹمز ہیں.
اور ان کے اندر بہت ساری خرابیاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتی چلی جاتی ہیں. جیسے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے سوویت یونین کے لیے کہا تھا، گورباچیف کو خط لکھا اپنی، اور تمہارے جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم، اس سسٹم کے اندر کوئی بنیادی خرابی ہے جس کا تعلق آئیڈیالوجی. اگر تم نے اس کی اصلاح نہیں کی تو نظام کچھ دنوں کے بعد سیاسی نظاموں کے عجائب گھر میں نظر آئے گا. تو یہی کچھ کیفیت اس وقت جو ہے وہ کیپٹلزم کی نظر آ رہی ہے، جو امریکہ میں اور یورپ کے دیگر ممالک میں آپ کو بہت کامیابی کے ساتھ چلتا ہوا کافی عرصے سے نظر آ رہا ہے. اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی نشاندہی بعض مغربی مفکرین بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نظام اس لیے چل رہا تھا کہ ایک طویل عرصے سے اس کو اس طرح ایک میکانزم دے دیا گیا تھا کہ مسلسل یہ چلتا چلے جا رہا تھا. ایک انرشیا کی وجہ سے، فزکس کی اصطلاح ہے انرشیا کی وجہ سے یہ سسٹم چلتا چلے جا رہا تھا. اب جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کمپلیٹ ہوا ہے اور پھر نئے صدر آئے ہیں، اس دوران جو الیکشن کی باتیں سامنے آئی ہیں، اور اس سے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ جیتا تھا جب بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ گئی تھی، اس وقت بھی آپ دیکھیں ای میل کے مسائل آئے تھے اور فون اور یہ ساری چیزیں. تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظام اتنا خوبصورت جتنا نظر آتا ہے اتنا خوبصورت ہے نہیں. ڈاکٹر زاہدی صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. ڈاکٹر زاہدی صاحب لائن پہ رہیے گا. میں اس موضوع پہ خصوصی طور پہ آپ سے اگلا سوال کروں گا کہ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک علامت اور شناخت سمجھا جاتا تھا. امریکہ لبرل ڈیموکریسی کے عنوان سے دنیا کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ سمجھا جاتا تھا. یہ لبرل ڈیموکریسی اور سرمایہ دارانہ نظام ٹرمپ کے اس دور اقتدار میں جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ سامنے آئی ہیں، جو خامیاں تھیں وہ سامنے آئی ہیں. یہ کیا صورتحال اختیار کرے گا؟ میں اس پہ اگلے سوال میں آؤں گا. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ہندوستان سے انتہائی سینئر تجزیہ نگار جناب قمر آغا صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. قمر آغا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی معذرت آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا. آغا صاحب ایک بات ہمارے 2-3 تجزیہ نگار ہم نے مختلف کلپس کے ذریعے سے بھی اور ڈاکٹر زاہدی سے بھی یہ جو سوال کیا کہ ایک تبدیلی کا ظاہراً تو عمل مکمل ہو گیا، ایک پریزیڈنٹ کی جگہ پہ دوسرا پریزیڈنٹ آ گیا، لیکن ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی نئی ٹیم ہے یہ تو وہی کی وہی پوری کی پوری اوباما کی ٹیم نظر آتی ہے. اور اوباما نے اپنے 8 سالہ دور میں کہ جس میں جو بائیڈن ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے، ایک خاص انداز سے ایک ڈاکٹرائن کو متعارف کروایا تھا، بالخصوص مڈل ایسٹ کے عنوان سے. ہم ایک تو اس بارے میں آپ سے ایک رائے لیں گے، اور خصوصی طور پہ یہ سوال جو میں پہلے مرحلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا وہ کہ آیا اس خطے کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ امریکہ اور چائنا کا جو کلیش ہے، اور چائنا جو ہے اس وقت انڈیا سے بھی تقریباً جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً جنگ کی حالت میں ہے، جس طرح سرحدیں گرم ہیں وہاں پہ. تو اس تبدیلی کے، امریکہ میں آنے والی تبدیلی کے اس صورتحال پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آپ کی کیا نگاہ ہے، کیا نظر ہے اس پہ؟ دیکھیے زاہدی صاحب نے بہت اچھی بات بتائی، میں بالکل ان سے پوری طرح ہندی میں ایک لفظ سہمت ہوں. جو بھی فرق پالیسی میں تو فرق آتا نہیں ہے، امریکہ میں پالیسی تو اسٹیبلشمنٹ بناتا ہے اور وہی آگے بڑھتی ہے، اور ٹرمپ کو بائی پارٹیزن سپورٹ تھی، بھلے لوگ مانے یا نہ مانے. امریکن جب وہ ایران کے خلاف سینکشن لگا رہے تھے یا جو انہوں نے چیزیں اس طریقے سے چائنا سے ڈیل کیا، اس پہ سپورٹ تھی بائی پارٹیزن، دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی تھی. اب جو فرق آئے گا وہ ریٹرکس میں آئے گا. ریٹرکس جس کو وہ زاہدی صاحب نے کہا کہ اسٹریٹجی حکمت عملی. یہ نیکسٹ 4 سال میں کوشش یہ ہوگی کہ جنگ جیسے حالات نہ ہوں، تلوار لے کے باہر کھڑا نہ رہے پریزیڈنٹ، بات چیت پہ دور شروع ہو، کنسولیڈیشن جسے کہتے ہیں، اس پہ زیادہ دھیان دیا جائے گا. اور یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چائنا سے زیادہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی لبرلس آتے ہیں تو ان کا رجحان رشیا کی طرف زیادہ ہوتا ہے، رشیا بیٹنگ زیادہ ہوتی ہے، اور جب ریپبلکن آتے ہیں تو ان کی
रुझान जो होता है चाइना को कंटेन करना होता है। पहले तो चाइना से इतना थ्रेट नहीं था, लेकिन अब जब से चाइना एक बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की शक्ल में अब इमर्ज हो रहा है, तो उसके दूसरी बात ये कि रशिया से पुरानी इनकी रंजिश है, एक जमाने से वो कंपटीटर रहा है, लेकिन रशिया पहले इकोनॉमिक पावर नहीं था। सोवियत यूनियन भी जब था तब भी वो इकोनॉमिक पावर नहीं था। चाइना के साथ इनको जो सबसे बड़ा डर है कि वो एक इकोनॉमिक पावर की भी शक्ल में इमर्ज कर गया है, जो उनको मंजूर नहीं है। तो वो उसको कंटेनमेंट की पॉलिसी, डुअल कंटेनमेंट, रशिया को भी कंटेन करो, इनको भी करो, और साथ में उन ताकतों को भी कंटेन करो जो इनके साथ एलाई कर रही हैं, जैसे ईरान है या और कोई दूसरा मुल्क हो सकता है। तो इस तरीके से जो पॉलिसी होगी वो बातचीत, थोड़ा सा थ्रेट, दोनों कंबाइन करेंगे। लेकिन जो क्राइसिस है अमेरिका में वो बहुत डीप रूटेड है। अमेरिका ज्यादातर इस अगले 4 साल में इंटरनल क्राइसिस में मुझे फंसा हुआ नजर आता है, इसलिए कि बहुत डीप डिवीजन हो गया है। पहले भी था डिवीजन, पहले काले गोरों के बीच में था, अब डिवीजन जो है वो गोरा भी डिवाइडेड हो गया है। वाइट और एक बड़ा सेक्शन जो है वाइट अमेरिकन का, गोरों का, वो माइनॉरिटीज जो है वहाँ पे अमेरिका के साथ, उनके साथ मिलके जो उसने वोट किया है और जो बाइडेन जीत के आए हैं, लेकिन एक काफी बड़ा सेक्शन है अमेरिकन गोरों का के जिनको मंजूर नहीं है। ये उनको ऐसा लगता है कि पावर उनके हाथ से निकल के जा रही है, ये माइग्रेंट के हाथ में आ रही है। जो काले हैं या एशियन, अफ्रीकन एशियन मूल के हैं या लैटिनोस हैं, इन लोगों को वो उनको बर्दाश्त नहीं है, और उसके लिए वो पूरी लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। और तरह बात ये कि अमेरिका के अंदर मलेशियाज हैं बहुत सी, बड़े वेरी वेल ट्रेंड हैं, उन्हीं ने अपनी सुप्रीमेसी को उन्होंने बनाए रखने के लिए आर्म्स लॉबी को खड़ा किया, और आर्मामेंट खरीदने की परमिशन भी है, जो भी चाहे खरीदे ताकि उनकी सुप्रीमेसी बनी रहे। उन्हीं ने निज़ाम भी इस तरह से धीरे धीरे बनाया था कि जिसमें उनकी सुप्रीमेसी रही। जी कमर आगा साहब लाइन पे रहिएगा, माजरत मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं वापस पलटूंगा डॉक्टर जाहिदी साहब। डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अमेरिका इस वक्त 3 जो सिफ़ात बयान की जाती हैं उनके उन्वान से बुरी तरह नाकाम रहा है। जैसे हम देखते हैं कि फ़ौजी ताकत तो उसकी ये है कि वो अपने हमसाये में वेनेज़ुएला का भी कुछ बिगाड़ नहीं सका। अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि अभी तक क्या 20 साल हो गए, क्या कुछ किया। शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, ख़ुद इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से ये सारी चीज़ें देखें तो फ़ौजी लिहाज से भी उसके जिसे कहते हैं क्रेडिट में कोई बड़ी कामयाबी, कोई बड़ा कारनामा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी बजट बेशक अमेरिका का है, लेकिन हम जब कामयाबियों का जायज़ा लेते हैं तो उसमें वो बहुत ही सिफर की हद तक जो है वो महसूस करते हैं। इक़्तिसादी निज़ाम आपकी नज़र में है, 23 खरब के नज़दीक जो है वो इस वक्त मकरूज़ है अमेरिका, और जिस अंदाज से कोरोना की वजह से जो मुश्किलात हैं वो भी आपके सामने हैं, और जो सियासी इदारे समझे जाते थे उनकी हालत तो हमने कैपिटल हिल में देख ली, और ट्रंप के मौजूदा इक़दामात, साबका इक़दामात, ये सारी चीज़ें नज़र आ गई। मैं आपके सामने वही पहले वाला सवाल के जो मैंने छोड़ा था आपके लिए, कि ये जो सरमायादाराना निज़ाम, ये कैपिटलिज़म की जो बात पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, या लिबरल डेमोक्रेसी को इस हद तक प्रोमोट किया जाता था अमेरिका के साए में, अमेरिकी निज़ाम के साए में, कि मुसलमान ममालिक हों, यूरोपीय ममालिक हों, वो उस तरफ देखते थे कि उनकी स्टेट, उनकी मुश्किलात, उनके मुल्क के मसाइल का हल लिबरल डेमोक्रेसी में है। तो अब एक नज़रियाती बुनियादों पे मैं चाह रहा था आपसे कि इस मौजू पे आप हमारे नाजरीन को आगाह करें कि ये ट्रंप की नाकामी नहीं है, ये अमेरिका की नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट था कि जो इस वक्त तेज़ी से ज़वाल की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, असल में गालिब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो इस वक्त जो है वो अमेरिकी निज़ाम में वही है जो उनकी फाका मस्ती रंग ला रही है।
اور اس کو رنگ لانا تھا ظاہر ہے، کیونکہ یہ عمارت جو قائم ہوئی تھی یہ کمزور شاخوں پر ہے اور ظاہر ہے اس کو اسی طرح گرنا ہے. اس کا انجام سوویت یونین کی طرح شاید نہ ہو، لیکن اکنامکلی کولیپس ہی اس کا آخر میں منطقی انجام ہونا ہے. لیکن اصل میں دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی تو بہت خوبصورت لفظ ہے اور بہت اٹریکٹیو نعرہ ہے، لیکن ڈیموکریسی تو ایک سیاسی نظام کا نام ہے. اصل میں تو اس کے اندر جو اقتصادی نظام ہے جس کو ہم کیپٹلزم کہہ رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام، اس میں تو سب سے اہم چیز ہے سرمایہ. تو جس کے پاس سرمایہ ہے اس کے لیے تمام تر قوانین بنا دیے گئے ہیں، اس کو ہر طرح کی فیسلٹی دی جاتی ہے. اور جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اس کا حال یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آکوپائی وال اسٹریٹ سے ایک مظاہرہ امریکہ میں شروع ہوا. بعد میں برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے مظاہرے ہوئے. تو وہ جو لوگ سڑک پر تھے آکوپائی وال اسٹریٹ والے، ان کے ہاتھ میں پلے کارڈ ہوا کرتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا وی آر 99%، یعنی وی آر 99% پاپولیشن آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو جب امریکہ جیسے ملک میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے 99% ہم ہیں جن کو بنیادی ضروریات کی چیزیں مہیا نہیں ہیں، اور وہ جو امریکہ کی ایک خوبصورت تصویر ٹی وی چینلز کے ذریعے دنیا بھر میں دکھائی جاتی ہے، اس کو انجوائے کرنے والے 1% لوگ ہیں. تو آپ سوچیں دنیا کے دیگر ملکوں میں کیا حال ہوگا. تو اب یہ جو گیپ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور امریکی عوام کو یہ احساس ہو رہا ہے، اور مزید کورونا نے اس پر جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہو گئے، ادارے بند ہو گئے، اور جو حالت یعنی ہوئی امریکہ کی، تو ٹرمپ کی ناکامی کے پیچھے ایک فیکٹر یہ بھی ہے. لیکن اس کا تعلق ٹرمپ سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق تو اصل میں اس معیشت سے ہے، اس معاشی نظام سے ہے کہ جو اپنی اندرونی جو فلسفی کے اندر جو اس کی خرابی ہے اس کی وجہ سے سامنے آ رہی ہے. بہرحال ہم آخری حصے کی طرف جاتے ہیں اپنی گفتگو کے، کہ یہ جو دنیا کے دیگر ممالک کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا نظام بڑا کامیاب نظام ہے یا یورپ کا نظام بڑا کامیاب نظام ہے، اب جو ان کی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں، حقیقت کھل رہی ہے، تو نہ صرف کہ امریکہ سے باہر بلکہ امریکہ کے اندر بھی لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی اور ایسا نظام ہو جو انسانی معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو، مساوات کو، بنیادی حقوق کو یقینی بنا سکے. اور اگر کوئی ایسا نظام انسانیت کے سامنے صحیح معنوں میں پیش کیا جائے، جیسا کہ الحمدللہ ہم دین اسلام کے نظام کو پیش کرتے ہیں، تو اگر اس کو صحیح بنیاد طریقے سے پیش کیا جائے، مسلمان اگر متحد ہوں اور اس کو علمی انداز سے پیش کیا جائے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جی ڈاکٹر زاہدی صاحب بہت شکریہ. بہت ڈاکٹر زاہدی بہت آپ نے بہت بنیادی بات کی ہے کہ اس وقت امریکی جس نظام اور جس نظریے کے بلبوتے پر دنیا میں رول کرنے کا اور دنیا پہ وہ سپرمیسی کا جو ایک خواب دیکھ رہے تھے، وہ خواب ہی چکنچور ہے اور وہ نظام ہی. میں چلتا ہوں قمر آغا صاحب، ایک بحث بہت زیادہ جو بائیڈن نے بھی وہ لفظ استعمال کیا ہے اور اسپیکر نے بھی، نینسی پیلوسی نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، وہ ڈومیسٹک ٹیررزم. تو کیا ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی، یعنی وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد بھی، ٹرمپزم یا بقول ان کے ڈومیسٹک ٹیررزم جاری رہے گا امریکہ میں؟ ریپبلکن پارٹی کے لوگوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے، ابھی بھی وہ مانتے ہیں کہ ٹرمپ ان کا لیڈر ہے. پارٹی بالکل دیکھا جائے تو اسپلٹ ہے، اور وہ ٹرمپ بار بار کہتا ہے کہ ہم 24 کا الیکشن لڑیں گے اور ہماری جو جدوجہد ہے وائٹ ہاؤس کے لیے وہ جاری رہے گا، اور ان کی جو کمپین ہے میک امریکہ گریٹ اگین وہ جاری رہے گی اسی طرح. اور ان کے پاس لوگ ہیں اور یہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں، ان کو سپورٹ حاصل ہے بگ بزنس کی بھی، وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں. ان کو بالکل خطرہ لگ رہا ہے کہ گوروں کے ہاتھ سے پاور بھی کی جا رہی ہے، یہ امیگرینٹ آ کے قبضہ کرے جا رہے ہیں. جی قمر آغا صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش. ہمارا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ گیا، معذرت ہم نے آپ کی بات کو کاٹ دیا. اور ناظرین، یہ کچھ
پس منظر تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے امریکہ میں آنے والی تبدیلی کے تناظر میں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ زوال شروع ہے، اب بڑے جہاز کو ڈوبنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اگلے ہفتے منظر و پس منظر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔